قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں یہ بھی اللہ کو بتا دینا چاہیے تھا اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسا بولنا چاہیے۔ جبکہ اللہ کیا بول رہا ہے؟ ایک اللہ کے سوا زمین آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا بول رہا اللہ، بالکل سچ بول رہا۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی علامۃ الغیوب ہے، سارے غیب کی خزانے چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ہمارے نبی کو نہیں معلوم۔ جب نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، میرے پاس بھی نہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے اللہ کی لعنت ان مردوں پہ جو مرد ہو کر عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں، اللہ کی لعنت ان عورتوں پہ جو عورتیں ہو کر مردوں کے کپڑے پہنتے ہیں۔ آج جا کر دیکھو کالج کے کلچر میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جینس پینٹ ٹی شرٹ، جبکہ ان کے لیے جائز نہیں ہے اسے کپڑے پہننا۔ جینس پینٹ ٹی شرٹ مردوں جیسے کپڑے عورتیں پہنتی، عورتوں جیسے کپڑے مردانے پہنتی۔ مردانے کے کپڑے چھوٹے ہو گئے، بالکل چھوٹے ہو گئے۔ شرٹاں آتے 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 اسٹائلاں کرتے، بالکل چھوٹے چھوٹے شرٹاں، بالکل ٹائٹ شرٹاں، چھوٹے چھوٹے شرٹاں، چولی سر کے شرٹاں، اور پینٹاں چمٹی کوتے پینٹاں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں یہ اسلامی لباس نہیں ہے جی۔ خود اللہ قرآن سورہ کہف کی آخری آیت میں کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے امتیوں، اللہ کہتا ہے کہو میرے نبی اپنے امتیوں سے میں تم جیسا ایک انسان ہوں، میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تمہارے میرے بیچ میں فرق اتنا ہے، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تمہارے پاس نہیں آتی۔ میں اللہ کا نبی ہوں، تم نہیں ہو، بس اتنا ہی فرق ہے۔ ہم عام انسان ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی، برگزیدہ پیغمبر، اللہ کے بھیجے ہوئے سب سے افضل رسول ہیں۔ آج آپ کے سامنے 20ویں تراویح جو ہم نے پڑھی ہے، 20ویں پارے کی آیتوں کو ہم نے سنا ہے۔ اس 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی 3 سورتیں، سورہ نمل، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت، اللہ تبارک و تعالی ان 3 سورتوں کو اس 20ویں پارے میں جمع کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ نمل اور سورہ قصص یہ دونوں اور سورہ عنکبوت یہ تینوں کے تینوں مکی صورتیں ہیں، مکہ میں نازل ہوئے۔ سورہ نمل کی وجہ تسمیہ کل میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ کیوں اللہ تعالیٰ اس سورت کا نام سورہ نمل رکھا، چونٹی کیوں رکھا۔ سورہ نمل کی 60 نمبر آیت سے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل هم قوم یعدلون۔ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش کو نازل کیا اور زمین سے بہترین بارونق باغیچوں کو بنایا، اگایا۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے حیثیت میں، تمہارے بس میں یہ نہیں تھا کہ تم کسی درخت کو پیدا کر کے بتاتے، تم نہیں کر سکتے تھے، ایک درخت کو نہیں پیدا کر سکتے تھے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم درختوں کو بنا کے دکھاؤ۔ اللہ بولتا اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے جو ایسے باغ بغیچے اگائے، ایسے درختوں کے باغ بغیچے بنائے، آسمان سے مینا برسائے، زمینوں کو پیدا کرے، آسمانوں کو پیدا کرے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ اپنی ربانیت کا چیلنج کرتے پوچھ رہا ہے۔ جن جن لوگوں کو انہوں نے اپنے خدا بنا لیے ہیں، اپنے بھگوان بنا لیے ہیں، اپنے رب بنا لیے ہیں، اپنے داتا بنا لیے ہیں، اللہ کہتا ہے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو، کس نے پیدا کیا زمینوں کو، کس نے بنائے یہ بارونق بڑے بڑے باغیچے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو بنایا؟
جب ان تمام مخلوقات کا خالق اللہ ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پوچھ سکتے ہو؟ کیسے اللہ بنا سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پارے میں آگے 60 پر 2 نمبر آیت، 60 پر 2 نمبر آیت، سورہ نمل کی 62 نمبر آیت، اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، کون ہے جو مصیبت میں، بے قراری میں لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، قبول کرتا ہے، اور لوگوں سے برائی کو دور کرتا ہے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور تم کو زمین میں نائب بناتا ہے، زمین میں خلیفہ بناتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تمہاری مشکلیں دور کرنے والا، تمہاری دعائیں سننے والا، تمہارے اوپر سے مصیبتوں کو ہٹانے والا، کیا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ چیلنج کر کے پوچھ رہا۔ آج لوگوں نے ہر ایک کو مشکل کشا بنا لیا، عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا بنا لیا۔ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ امت محمدی ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو لوگ مشکل کشا بنا لے۔ حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، پتہ نہیں ان کو کیا کیا لقب دے دیے۔ دین میں غلو جائز نہیں ہے میرے بھائیو، یاد رکھیے، اسی کو کفر کہتے ہیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ انسان کی قدر جس کی جتنی ہے اس کو اتنی ہی رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرات النصارى عیسی ابن مریم انا عبد اللہ انی عبد اللہ ورسولہ، اے میرے امتیو، میری اوقات کو، میرے رتبے کو، میرے حیثیت کو میری اوقات سے بڑا چڑھا کر تم حد سے زیادہ میرے درجے کو بلند نہ کرو، حد سے زیادہ مجھے بڑا عہدہ دے کر تم دین میں غلو نہ کرو، جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا بنا دیا، بہت بڑا دیا، غلو کر دیا۔ ان کے غلو نے ان کو کفر اور مشرک ہونے پر مجبور کر دیا۔ ان کے اس کلمات نے، ان کے اس عقیدے نے ان کو کافر بنا دیا۔ اے میرے امتیو، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ کے رتبے کو بڑا چڑھا کر غلو کر دیا، میرے امتیو، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ورسولہ، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو۔ آج لوگ نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہوئے نبی کی حیثیت کو نبی سے بڑا درجہ بنا کر غلو کرتے یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک، وہی جو مستوی تھا عرش پر خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ مطلب اللہ تعالیٰ جو عرش پر مستوی تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ کو دھارن کر کے، محمد کا روپ لے کے زمین پر اتر گیا۔ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی گستاخی ہے، یہ دین کے اندر کفر ہے، یہ دین کے اندر غلو ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں۔ انسان کہنے میں شرم آپ کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ ہمارے نبی کو نور کہتے ہیں، اللہ کے نور میں سے نور۔ بھئی اللہ کے نور میں سے نور نہیں تھے نبی، نبی ایک انسان تھے۔ نور کون ہیں؟ فرشتے ہیں، وہ اللہ کے نور میں سے نہیں، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ فرشتے نوری ہیں، جنات ناری ہیں، آگ سے پیدا کیے گئے، اور ہم لوگ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ انسان کا درجہ یہ ناری مخلوق جناتوں سے بھی بڑا ہے، انسان کا درجہ نوری مخلوق فرشتوں سے بھی بڑا ہے۔ ہم جب ہمارے نبی کو انسان کہتے ہیں تو تمام مخلوق میں سب سے اشرف المخلوق جسے اللہ نے بنایا، ہم ہمارے نبی کو اشرف المخلوق بول کر پکارتے ہیں۔ ہمارے نبی انسان تھے، انسان کہنے میں زیادہ عزت ہے کیونکہ آپ اشرف المخلوق تھے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ ہمارے نبی نور نہیں تھے، نوری مخلوق انسان کے درجے سے بھی چھوٹا درجہ، انسان کے درجے سے بھی چھوٹا درجہ۔ ہمارے نبی انسان تھے۔ خود اللہ قرآن سورہ کہف کی آخری آیت میں کہتا ہے
खुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मेरे उम्मतियों, अल्लाह कहता है कहो मेरे नबी अपने उम्मतियों से, मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ, मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ। खुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारे मेरे बीच में फ़र्क इतना है, मेरे पास अल्लाह की वही आती है, तुम्हारे पास नहीं आती। मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम नहीं हो, बस इतना ही फ़र्क है। हम आम इंसान हैं, वो अल्लाह के बरगज़ीदा नबी, बरगज़ीदा पैगंबर, अल्लाह के भेजे हुए सबसे अफजल रसूल हैं। वो इंसान थे, वो नूर नहीं थे। नबी को नूर कहना गुलू है। नूर कैसे हो सकते हैं? अब्दुल्ला इंसान थे, आमीना इंसान थे, इंसान के पेट से इंसान पैदा हो सकता है, इंसान के पेट से नूर पैदा नहीं हो सकता। हमारे नबी को अगर नूर कहें तो अब्दुल्ला भी नूर होना चाहिए, आमीना भी नूर होना चाहिए। अब्दुल्ला आमीना इंसान हैं तो हमारे नबी कैसे नूर हो गए? अच्छा चलो, हमारे नबी नूर थे, हमारे नबी को अगर नूर मान लिया जाए तो नूर के पेट से नूर निकलना चाहिए। फातिमा नूर, उम्मे कुलसुम नूर, ज़ैनब नूर, रुक़ैया नूर, इब्राहिम नूर, अब्दुल्ला नूर, तैयब ताहिर, कासिम, सब नूर थे। नबी की औलाद पूरी नूर थी। क्या नूर थे क्या? नहीं। अम्मी अब्बा नबी के इंसान, नबी की औलाद इंसान, नबी अकेले बीच में से कैसा जी नूर हो गए? नहीं है, बिल्कुल गलत है। नूर के कोई भाई बहन नहीं होते, नूर के माँ बाप नहीं होते। नूर कौन है? फरिश्ते। कभी आपने सुना जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इनो अम्मा कहते, इनो बाबा कहते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इनो चिच्चा कहते, इनो खाला कहते, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इनो बच्चे कहते? नहीं, नूर के माँ बाप नहीं होते, नूर के बच्चे नहीं होते, नूर के भाई बहन नहीं होते। नूरी मखलूक का जो दर्जा है वो इंसान से कमतर दर्जा है। हमारे नबी का दर्जा अशरफुल मखलूक है, इंसान है हमारे नबी। नमाजों में कभी भूल जाया करते थे नबी, कभी 4 रकात की नमाज 3 रकात नबी असर की पढ़ा दिए, एक बार ज़ोहर की 4 रकात वाली नमाज 5 रकात पढ़ा दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा अत्तहियात में बैठना था, भूल गए। साहबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, क्या कोई शरीयत नहीं नाजिल हुई? अल्लाह की तरफ से कोई नया हुक्म नाजिल हुआ? नहीं ना, कोई हुक्म नाजिल हुआ। तो फिर आपसे गलती हुई? नहीं ना, मेरे से गलती नहीं हुई। नहीं अल्लाह के नबी, आपसे भूल हुई, आपसे गलती हुई। आप 4 पढ़ाने की जगह 3 पढ़ा दिए। जाकर पूछे नबी साहबा को, क्या जी मैं 3 रकात पढ़ाया क्या? हो अल्लाह के नबी, आपने 3 रकात असर की पढ़ाई है। तो नबी बोले, मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ। नबी उस हदीस में कहते हैं, मैं तुम जैसा एक इंसान हूँ, मैं भी भूलता हूँ वैसे जैसे तुम भूलते हो, नबी अलैहिस्सलाम ने कहा। फिर उसके बाद 1 रकात पढ़ा के सजदे सहू करके आपने नमाज मुकम्मल कराई। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक फ़ैसला हुआ जिसमें आपने सही इंसान के हक़ में फ़ैसला करना था। एक ऐसा आदमी चर्ब ज़बानी से हक़ ले गया, गलती से नबी उसके हक़ में फ़ैसला कर दिए। अब हुक्म जारी करना था हाथा कट करने, चोरी के इल्ज़ाम में, चोरी के इल्ज़ाम में हाथा कट करना था। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, ऐ मेरे नबी, आपके पास जो वही आती है ना, उसी के मुताबिक आप लोगों में फ़ैसले कीजिए, आप बातिल लोगों की तरफदारी मत कीजिए। ये आयत सुनना था, बुलाए नबी दोनों को, बोले क्या हो गया है तुम लोगों को? मेरे पास चर्ब ज़बानी के ज़रिए किसी का हक़ ना मारा करो, मैं भी तुम जैसा एक इंसान हूँ, जो कुछ तुम कहते हो मैं उतना ही जानता हूँ, तुम्हारे पीठ के पीछे क्या है मैं नहीं जानता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, हमारे नबी को लोग नूर कहते हैं, लोग आलिमुल गैब कहते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह कहता है अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। ज़मीनों का गैब, आसमानों का गैब अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। सारे गैब की चाबियाँ अल्लाह के पास हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जो किसी को मुश्किल कुशा बना लेना, किसी को दाता बना लेना, किसी को गंज बख्श बना लेना, ये इस्लाम में गुलू है। इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर कोई इस तरह कहता है तो हम दीन के दाई हैं, उम्मत को सही हिदायत वाली बातें बताना हमारी जिम्मेदारी है, भले ही हमारी बातें किसी को अच्छी लगे, किसी को कड़वी लगे। अगर आपको हमारी बातें गलत लगती हैं तो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी किताब है गुन्यतुत तालिबीन, आप पढ़िए एक मरतबा। गुन्यतुत तालिबीन का अरबी में भी है नुस्खा, उर्दू में भी तर्जुमा है, हिंदी में, अंग्रेज़ी में, हर लैंग्वेज में है। गुन्यतुत तालिबीन आप पढ़िए, जिसे आप पीराने पीर कहते हैं, अब्दुल क़ादिर जिलानी। हम
ان کو پیران پیر نہیں مانتے، صرف پیر مانتے ہیں، اللہ کے ولی مانتے ہیں۔ پیران پیر ہمارے نبی کو ہم مانتے ہیں، جو سارے پیروں کے سب سے بڑے پیر تھے۔ چلو آپ کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ غنیۃ الطالبین پڑھ کر دیکھیے، آپ کو ان کا کیا ایمان تھا، انہوں کیسے توحید پرست تھے، توحید کی کیسی کیسی باتیں انہوں نے پیش کی ہیں۔ ماشاءاللہ آپ یقیناً کٹر اہل حدیث بن جاؤ گے اگر آپ غنیۃ الطالبین ترجمے سے مکمل پڑھ لیے تو۔ خود آپ کے عبد القادر جیلانی کیا کیا توحید والی باتیں اس میں پیش کر رہے ہیں، خبروں پہ چادر چڑھانا، خبروں پہ سجدے کرنا، خبر والے سے دعائیں کرنا، خبروں پہ جانور ذبح کرنا، یہ تمام باتیں کفر ہیں، بدعت ہیں، شرک ہیں۔ خود عبد القادر جیلانی غنیۃ الطالبین میں کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھانا، اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہیں کرنا۔ تمام بات غنیۃ الطالبین میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے سورہ نمل کی 65ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے میرے نبی کہہ دیجئے آسمانوں کا غیب، زمینوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، الا اللہ، ایک اللہ کے پاس زمینوں آسمانوں کا غیب ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ یہ مرنے کے بعد کب اٹھائے جائیں گے، کب اٹھائے جائیں گے، کب زندہ کیے جائیں گے، اتنا بھی ان کو نہیں معلوم۔ ہمارے نبی کو اگر ہم عالم الغیب مانتے ہیں تو کتنی باتیں ہمارے نبی پر الزام بن کر آتی ہیں، آپ سنو، غور کرو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کا میدان میں جنگ احد ہوئی، اسلام کی دوسری جنگ، 70 صحابیوں کو پہاڑ کے اوپر بٹھائے تھے۔ نبی بولے تھے کچھ بھی ہو جائے یہ پہاڑ چھوڑ کے نہیں ہلنا، نہیں اترنا، لیکن صحابہ کیا کرے، جنگ پوری مکمل ہو گئی سمجھ کے، ان سے بھی بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، انہوں جنگ ختم ہوئی سمجھ کے نیچے اتر گئے۔ نبی کیا بولے، جب تک میں نہ کہوں اوپر سے نیچے نہیں آنا، میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرنا، یہیں پر بیٹھنا۔ صحابہ سے بھول ہو گئی، جنگ ختم ہوئی سمجھ کے نیچے اتر گئے، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، 70 صحابہ مارے گئے، شہید ہو گئے۔ جب ہمارے نبی عالم الغیب ہیں تو ہمارے نبی کو پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے جن لوگوں کو میں یہاں بٹھا رہا ہوں یہ لوگ میری بات نہیں مانیں گے، بیچ میں اتر پڑیں گے، ہم جیتی ہوئی جنگ ہار بیٹھیں گے، ہمارے اتنے صحابہ مارے جائیں گے۔ نبی کو معلوم تھا نا، اگر ہم ہمارے نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں تو یہ تمام الزام ہمارے نبی پر آ جاتا۔ نبی سب معلوم رکھ کر بھی صحابہ کو شہید کرانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے چپکے لا کو یہاں بٹھائے۔ نعوذ باللہ، ایسے الزام آ جائیں۔ کیا ہمارے نبی کو معلوم تھا؟ کیا ہمارے نبی کو یہ لوگ شہید ہوں گے، ایسی غلطی ہوگی؟ کیا نبی کو معلوم تھا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں معلوم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما عائشہ پر الزام لگایا گیا، 40 دن تک نبی پریشان تھے۔ اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو نبی کو پتہ ہونا چاہیے میری بیوی پاک باز ہے، صفوان بن معطل کے ساتھ جو منافق الزام لگا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، مجھے تو سب غیب کا علم ہے، نبی کو معلوم ہونا چاہیے۔ نبی کو کچھ معلوم نہیں، نبی کو کچھ معلوم نہیں۔ میرے بھائیوں، اب آئیے، لوگوں کا سوال ہے کہ نبی کے پاس علم غیب ہے یا نہیں، تو اس کا جواب کیا ہے؟ نبی کے پاس جو علم تھا وہ علم غیب نہیں تھا، اسے علم شہادہ کہتے ہیں، اسے علم شہادہ کہتے ہیں۔ علم شہادہ اور علم غیب میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علم غیب اللہ جیسے قرآن سورہ نمل 65 نمبر آیت میں کہتا ہے، میرے بندو، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمانوں کا غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں یہ بھی اللہ کو بتا دینا چاہیے تھا اللہ کے سوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا، ایسا بولنا چاہیے۔ جبکہ اللہ کیا بول رہا ہے؟ ایک اللہ کے سوا زمین آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا بول رہا۔ اللہ بالکل سچ بول رہا، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی علامۃ الغیوب ہے، سارے غیب کی خزانے، چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ ہمارے نبی کو نہیں معلوم۔ جب نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، ہمارے نبی کیا کہتے ہیں؟
اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے، میرے پاس بھی نہیں۔ اگر ہمارے نبی عالم الغیب تھے تو نبی کو معلوم ہونا چاہیے۔ معراج کی رات میں جا کر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے عیسیٰ تم بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے دوسرے آسمان میں، اے عیسیٰ میرے بھائی بتاؤ کیا تمہارے پاس علم ہے؟ کیا اللہ نے تم کو بتایا ہے قیامت کب آئے گی؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں کہ اے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی نہیں پتا قیامت کب آئے گی، اللہ نے مجھے اتنا بتایا ہے قیامت کے قریب اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ نازل کرے گا، میرے ہاتھوں سے دجال کو قتل کرائے گا، اتنا مجھے معلوم ہے، لیکن وہ کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم شہادہ تھا۔ علم شہادہ کسے بولتی؟ کسی سے معلوم کر کے بولنے کو علم شہادہ بولتی۔ علم غیب کسے بولتی؟ کون بھی تم نہ نہیں بتانا، تم نہ خود بخود معلوم ہو جانا، اسے علم غیب بولتی۔ اب مثال کے طور پر امریکہ میں زلزلہ آتا، ترکی میں زلزلہ آیا، پورے بلڈنگاں گر گئے، بڑے بڑے شہر نیست و نابود ہو گئے، ہم نہ کیسا پتہ چلا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یا کوئی بھائی آپ کو بتاتا ہے، بھئی ترکی میں ابھی 2 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے زلزلہ آیا، فلاں 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 بڑے بڑے بستیاں قبرستان میں تبدیل ہو گئی، لوگ اتنے مر گئے، ایسا ایسا ہو گیا، تو کیا آپ اس آدمی کو عالم الغیب کہو گے؟ انہیں یہاں بیٹھ کو ترکی کے باتیں کر رہا رہنے، اسے عالم الغیب بھائی، کیا اسے بولیں گے آپ؟ ہرگز نہیں بولیں گے۔ آپ اسے پہلے یہ پوچھیں گے تجھے کیسا معلوم ہوا بھائی ترکی میں زلزلہ آیا، سو تجھے کیسا معلوم ہوا بھائی؟ انہیں کیا بولتا؟ نیوز میں دیکھا بھائی، نیوز میں دیکھ کو بول رہا ہوں۔ تو نیوز میں دیکھ کو جب انہیں بول رہا تو کیا آپ اسے عالم الغیب کہو گے؟ نہیں۔ کسی نے فون کیا کہ ابھی ابھی آسٹریلیا میں امریکہ میں سونامی آ گیا، سونامی زلزلہ آ گیا، تو فون سے معلوم کرنے کے بعد اگر انہیں بتا رہا آپ کو کوئی نیوز تو کیا آپ اسے عالم الغیب کہو گے؟ آپ اسے پوچھو گے آسٹریلیا میں سونامی آیا، تجھے کیسا معلوم ہوا؟ میں ابھی جسٹ میرے دوست کو فون کیا تھا، میرے دوست نے مجھے بتایا تو میں تم نہ بول رہا ہوں۔ تو انہیں معلوم کر کو نہ بول رہا تو آپ اسے عالم الغیب کہو گے کیا؟ نہیں۔ کسی سے معلوم کر کے اطلاع دینا اسے علم شہادہ بولتی، علم شہادہ بولتی۔ کوئی آپ کو بتائے آپ ان کو بتائے، اسے علم شہادہ بولتے۔ ہمارے نبی کے پاس جو علم تھا وہ علم شہادہ تھا، اتنا ہی معلوم تھا جتنا اللہ نے ہمارے نبی کو بتایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ یہ علم کسی کو نہیں دیتا، لیکن اللہ من ارتضی من الرسول، رسولوں میں سے بعض کو بعض غیبی باتیں اللہ بتاتا ہوں، بول رہا اللہ قرآن میں، سورہ جن میں اور بھی دوسرے صورتوں میں، اللہ من ارتضی من الرسول، لیکن رسولوں میں سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، رسولوں میں سے بعض رسولوں کو ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں، بول رہا اللہ۔ تو یہ جتنے بھی قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، دجال دنیا میں آئیں گا، دنیا 3 جگہ زمین دھس جائے گی، آسمان سے دھواں نکلیں گا، سورج مغرب سے نکلیں گا، زمین سے جانور نکلیں گا، مسلمانوں کی یہودیوں کی بڑی جنگ ہوگی، قیامت سے پہلے ایسے ایسے حالات ہوں گے، یہ جتنے بھی باتیں ہمارے نبی بولی پیشن گوئی کی شکل میں، جتنی بھی حدیثیں علامات قیامت والی، صغیرہ علامت ہو کبیرہ علامت ہو، یا قیامت کے میدان میں کیا کیا ہوگا، لوگوں کا حساب کیسے ہوگا، پل صراط پر لوگ کیسے گزریں گے، حساب و کتاب کیسا ہوگا، اللہ کے عرش کے نیچے کون کون ہوں گے، نبی کی شفاعت کس کو ملے گی، نبی کے ہاتھوں حوض کوثر کے پانی کی کیفیت کیسی کیسی ہوگی، یہ جتنے بھی باتیں ہمارے نبی ہم نہ بولی تو کیا ہمارے نبی اپنی خودی سے بولیں کیا؟ نہیں، اللہ نے نبی کو بتایا، نبی ہم نہ بتائے، اسے علم شہادہ بولتے، علم غیب نہیں بولتے، علم شہادہ بولتے۔ اللہ نبی کو بتایا، نبی ہم نہ بتائے، اسے علم شہادہ بولتے۔ اور ہمارے نبی کیا بولتی؟ میں پہلا انسان نہیں ہوں جو تم نہ قیامت کے بارے میں، دجال کے بارے میں، قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بولنے والا میں پہلا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر نبی، جتنے بھی انبیاء دنیا میں مبعوث کیا، اللہ کے نبی خود کہتے ہیں دنیا میں ایک بھی نبی ایسا نہیں آیا جو کانت دجال کے بارے میں اپنی امت کو نہیں ڈرایا، ہر نبی اپنی امت کو کانت دجال کے بارے میں ڈرایا۔ تو مطلب یہ ہے ہر نبی کو غیب کی ذریعہ باتیں اللہ بتاتا تھا،
قیامت سے پہلے ایسا ہوں گا، قیامت سے پہلے ویسا ہوں گا۔ اے میرے نبی اپنی اپنی امت کو ڈرا۔ دنیا کے ہر نبی ڈریں جی، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، دنیا کے ہر انبیاء اپنی امت کو قیامت سے پہلے کیا کیا ہوں گا ڈریں، لیکن سب سے زیادہ نشانیاں ہمارے نبی ہم نہ بتائیں۔ کیسا بتائے؟ قرآن میں اللہ بولتا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتا، وحی الہی کے ذریعے ہی وہ بیان کرتا ہے۔ جو کچھ اللہ وحی نازل کرتا اللہ کے ذریعے وہ تم کو بتاتا ہے۔ تو اللہ نبی کو بتایا، نبی ہم نہ بتائے، اس میں علم غیب کی بات کہاں سے آ گئی؟ اسے علم شہادہ بولتے، علم غیب نہیں بولتے، ہرگز ہرگز نہیں بولتے، یہی فرق ہے۔ آج کل کے لوگ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں کل کا جانتی، ہمیں پرسوں کا جانتی، اور لوگ وہ بھوشوانی کرنے ہاتھان دیکھ لے کو آتی، میں تجھے کل کا بتا سکتا ہوں، پرسوں کا بتا سکتا ہوں، یہ بتا سکتا ہوں، وہ بتا سکتا۔ ارے کیا بھی نہیں بتاتا انہیں، کیا بھی نہیں بتاتا۔ اگر انہیں بولا تو بھی جھوٹے باتیں بولتا، ہرگز ہرگز سچ نہیں بول سکتا انہیں۔ غیب کی باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ایک بڑی پگڑی بھنلیا سالا بابا کوسے کی گاؤں میں گھسیا، انہیں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک ہئی حج کد بولیا، لوگاں سب بھی پریشان ہوئے، کئی گرے نہیں چپ کے بیٹھا ہئی حج کرا۔ ایک کیا ہوا جی تم نا کئی گھاؤں کری؟ نہیں وہ کعبۃ اللہ میں کتا آڑا آیا تھا، یہاں بیٹھ کو ہئی حج کد بول بھگا ڈالیا میں۔ او بڑے پہنچے ہوئے بابا نا انہوں، تم نا یہاں بیٹھ کو وہاں کا دکھ رہا ہے؟ سب بھی دکھتا مجھے سب بھی دکھتا، کیا کا سمجھے مجھے؟ اے نو بہت بڑے بابا بھائی نو، بہت کیا بہت بڑے بابا انہوں، یہاں بیٹھ کو وہاں کا سب بھی دکھ رہا ہے ان کو۔ اچھی بات، گھر میں جاگ بولے، گھر میں وہ جو بچی شادی کر لے گئی تھی وہ گاؤں کو، پکی اہل حدیث تھی، انہیں کیا بولی، بلا لے کہو جی تمہارے بابا کو ہمارے گھر میں رات میں دعوت کو، گد بولی اچھی بات، بلا لے بابا ہمارے گھر میں تم نہ دعوت، اچھی بات، دعوت میں بلا لے میں کیا تو بھی کریں گے، کیا بھی بولنا نہیں تمہیں، اچھی بات۔ اب شوہر کو کھانا سامنے، بابا کو کھانا سامنے، جو شوہر کا کھانا ہے وہ بریانی ہے، یخنی ہے، ڈلیاں ہے، نلیاں ہے، سب بھی اوپر سجا ڈالی۔ بابا کا جو کھانا ہے وہی ایٹ کھانا اوپر سے نیچے تھا، کیا ابھی نہیں سادہ بابا کو رکھ ڈالی۔ انہیں دیکھ رہا، غصہ کر رہا، اب آتی گے کی ڈلیاں، تب آتی گے کی اس کے بازو سالنا لاتی گے کی، کیا تو بھی شیروا لاتی گے کی، کیسا کھانا رے، روکھا کھانا، یہ پھیکا کھانا، اجلا کھانا، مجھے اب دیتی گے کی تب دیتے گے۔ چپ چاپ اس کے بازو بیٹھ کو کھانا شروع کرنا، اسے دینا بھی نہیں، اس کی جانب دیکھنا بھی نہیں، چپ کیا کھانا تمہیں، اچھی بات۔ انہیں کھا رہا، انہیں بیٹھ کو دیکھ رہا، انہیں کھا رہا، انہیں اس کا شوہر کھا رہا، انہیں چپ کے بیٹھ کو دیکھ رہا۔ اب مجھے لاکھ ڈالتی گے کی، اب ڈالتی گے، اب ڈالتی، کہاں ڈالتی، چپ کے بیٹھے، انہیں چپ کے دبا مار رہا، ڈلیا نلیا سبھی مار رہا۔ دیکھا انہوں دعوت دینے بلائیں، عزت کاٹنے بلائیں، اے کب تک صبر کر لے بیٹھنا جی، کیا ہے رکے کھانے کے ساتھ کیا تو بھی شیروا نلیا ڈلیا سالنا کیا لاتی ہیں کیا نہیں، کیسا جی کھانا میں؟ انہیں کیا کری، اندر سے جھاڑو کٹا لے باہر ہی برقع پہن رکھو دو دی، دیکھو بولی ارے بیچارے وہ کھانا ہٹا کو دیکھ، کھانے کے نیچے ڈلیاں بھی ہیں، نلیاں بھی ہیں، آخنی بھی ہے، شیروا سالہ سب بھی ہے، اوپر سے میں چھپا ڈالی، کھانے کے نیچے کے ڈلیاں تجھے دکھ رہے نہیں، یہاں بیٹھ کو کعبۃ اللہ کا کتا کیسا رے دکھا تجھے، قد بلک ماری انہیں۔ یہ ایک لطیفہ چلیاس واقعان ہمیں لطیفہ ایسے دھوکے بازار رہتی، انہوں کیا بولتی، ہمیں غیب جانتی، ہمیں وہ جانتی، ہمیں ادھر کا جانتی، ہمیں ادھر کا جانتی، کدھر کا بھی جانتے نہیں، ان کے اندر کا ان کچھ معلوم نہیں، صبح میرے ساتھ کیا ہوتا ہرگز معلوم نہیں، انہوں کیا جی غیب جانتی۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اس پارے میں بیان کرتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، بے شک تم لوگ کسی اندھے کو، کسی بہرے کو اور کسی مردے کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے جب وہ تمہارے پاس سے پیٹ پھیر کے چلے جائیں۔ اللہ اس آیت میں، یہ آیت دو جگہ ہے قرآن میں، سورہ نمل کی 80 نمبر آیت، سورہ روم کی 52 نمبر آیت، سیم آیت،
دو جگہ اللہ فرما رہا ایسا. کیا فرما رہا؟ کسی مردے کو، کسی بہرے کو تم اپنی آواز نہیں سنا سکتے. اب لوگ جا کو دعائیں کرنے والے بولتے ہیں اندر بیٹھے والے سب بھی سنتے ہیں. اللہ بول رہا مرے سو مردے کیا بھی نہیں سنتے. اب اللہ کے ولیوں کو مردہ نکو بولو، اللہ کے ولیوں کو مردہ نکو بولو، وہ زندہ ہیں. ولیوں کے بارے میں نہیں ہے وہ آیت شہیدوں کے بارے میں ہے. بھائی اللہ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، شہید بھی زندہ ہیں، لیکن انہوں کیسے زندہ ہیں؟ ان کی زندگی دنیاوی زندگی جیسی نہیں ہے، ان کی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح نہیں ہے. تمہیں جس کے چاہے دعائیں کر کو ان کو آواز نہیں سنا سکتے. سورہ احقاف کی 5 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا، کیا فرماتا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا جو جا کر کسی ایسے مرے ہوئے شخص کے پاس یا مورتی کے پاس دعائیں کرتا ہے جو قیامت کی صبح تک تمہاری آواز نہیں سن سکتا، وہ تمہاری دعاؤں سے بالکل غافل ہے. قرآن میں اللہ بول رہا ہے بات، کسی مردے کو تم نہیں سنا سکتے، کسی بہرے کو نہیں سنا. ہمیں کیسا جی ڈیسائیڈ کر سکتی انہوں ہماری دعائیں سنتی، انہوں ہم نہ دیکھتی، انہوں ہمارا پھلٹا کو جواب دیتی، ہماری مشکلات دور کر. ہمیں کیسا عقیدہ رکھ سکتے؟ نہیں، اللہ ہی ہے سمیع و بصیر. ان اللہ ہوا سمیع البصیر. اللہ تبارک و تعالی جو سمیع ہے، بصیر ہے، ہر چیز کا سننے والا، ہر چیز کو دیکھنے والا، اسے چھوڑ کر ہم کسی اور کو یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے کہ یہ بھی ہماری سنیں گے، یہ بھی ہم کو دیں گے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ 80 پر 7 نمبر آیت میں کہتا ہے وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي الْأَرْضِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. اور جب سور میں پھونکا جائے گا، زمین آسمان میں جتنی مخلوق ہے سب ڈر جائے گی مگر جسے اللہ محفوظ رکھنا چاہے. اور اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی حالت قیامت کی شکل میں بدل دے گا جب سور پھونکا جائے گا. سور پھونکے جانے کی کیفیت اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سور پھونکے گا فرشتے کے ذریعے اور کیسے دنیا میں زلزلہ بپا ہو جائے گا. سور پھونکے جانے سے پہلے دنیا میں بہت ساری خرابیاں آئیں گی، بہت ساری خرابیاں آئیں گی. ایک حبشی غلام کعبۃ اللہ کی چادریں جلا دے گا، کعبۃ اللہ کو ڈھا دے گا، گرا دے گا، پھوڑ دے گا کعبۃ اللہ کو. مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے، جو قبلہ ہے ہمارا، ایک حبشی غلام اسے ڈھا دے گا، گرا دے گا. مدینہ منورہ، مسجد نبوی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، جہاں ہمارے نبی مدفون ہیں، روضہ رسول ہے. نبی کہتے ہیں یہ میرا شہر، یہ میرا شہر، یہ طیب مدینہ طیبہ، یہ مدینہ طیبہ کو وحشی جانوروں کا بسیرا بن جائے گا. شیر، چیتے، ببر، چیر پھاڑ کر کھانے والے وحشی جانور آ کر یہاں بس جائیں گے. ایک بھی انسان مدینہ منورہ میں نظر نہیں آئے گا، سب انسان نکل جائیں گے وہاں سے. میرے دین اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں بہت ساری علامتیں ہوں گی، اس کے بعد قیامت کا سور پھونکنے کا حکم دے گا، جو انشاءاللہ میں ایک تاخرات میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں پر بیان کروں گا. تو یہ تمام باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. اس کے بعد ہے سورہ قصص. اس پارے میں ایک سورہ ہے سورہ قصص. قصص کسے بولتے ہیں؟ قصے کی جمع قصص ہے. قصہ کہانی، اس کی جمع قصص. اللہ تعالیٰ اس سورہ کا نام سورہ قصص کیوں رکھا؟ اس میں بہت سارے نبیوں کے قصے بیان کیا، جس کی وجہ سے سورہ قصص. خاص کر موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت، موسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کی ماں ان کو دودھ پلاتے پلاتے فرعون بچوں کو قتل کرا رہا تھا، گہوارے میں ڈال کر دریائے نیل میں بہا دی. کیسے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں گئے اور وہاں بڑے ہوئے، پھر ایک قبطی کا قتل کرے، پھر وہاں سے نکل کر بھاگ گئے، وہاں سے نکل کر ہجرت کر گئے اور مدین گئے. حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ان کی 2 بیٹیاں پانی پلائے نہیں سرکا، بازو کھڑی تھیں. موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کے پانی پلانے کے بعد
وہ جو سل تھا اسے اپنے ہاتھوں سے ہٹا کر پانی پلائے کنویں کا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جا کر ابا کو بولتی ہیں ایک طاقتور آدمی کو ہم نے دیکھا جو اتنی بڑی سل کنویں پر سے اکیلا ہٹا کے ہماری بکریوں کو پانی پلایا۔ شعیب علیہ السلام بلا بھیجے اور اپنی بیٹیوں میں سے کسی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے آمادہ کیے۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے ان کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کرے۔ مہر میں 6 سال تک بکریاں چرانے، بعض روایت میں 8 سال کا بھی ذکر ہے، 8 سال تک بکریاں چرانے کی مدت کو طے کیے۔ بکریاں چرائے 8 سال تک وہاں تھے۔ اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کو لے کر نکل پڑے۔ راستے میں طور سینا پر جب گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میرے موسیٰ ابھی نیچے بیوی بچوں کو بٹھائے ہیں، اوپر سے آگ کے جیسی ایک روشنی دکھ رہی ہے۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ میری بیوی تم یہاں بیٹھو، اوپر روشنی نظر آ رہی، شاید آگ ہوگی، میں لے کر آؤں گا، ذرا سیک لیں گے۔ اوپر گئے، اچانک ایک جھاڑی بیری کا جل رہا ہے، اس میں آگ تو دکھ رہی ہے لیکن وہ بیری کا درخت جیسے کا ویسا ہے۔ آگ دکھ رہی ہے، آگ لگ رہی ہے لیکن وہ بیری کا درخت صحیح سلامت، آگ بھی لگ رہا سلامت بھی ہے۔ دیکھ کر پریشان، اچانک غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ ہم تمہارے رب بات کر رہے ہیں، اس وقت تم ایک مقدس جگہ آ گئے ہو، اپنی جوتیاں نکال دو، اپنے پیر کی جوتیاں نکال دو، ذرا آگے بڑھو، ہم تم کو نبوت سے سرفراز کرنے والے ہیں۔ سنو اب تم یہاں سے اذهب الى فرعون انه طغى، یہاں سے سیدھا فرعون کی جانب جانا۔ کہاں؟ مصر، جو فرعون بڑی سرکشی کیے بیٹھا ہے اس کے سامنے دین کو پیش کرنا، توحید کو پیش کرنا۔ اللہ وہ کیسے یقین کرے گا؟ میں تو وہاں سے ایک آدمی کو مار کے توبہ کر کے نکلا تھا، اے اللہ وہ کیسے یقین کرے گا؟ میں تجھے 2 نشانیاں دوں گا، ایک عصا کا ایک ہاتھ کا، یہ 2 نشانیاں بتانا، توحید کو پیش کر۔ یہ تمام باتیں اللہ سورہ قصص میں ذکر کیا ہے۔ سورہ قصص کی 16 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ ایک بنی اسرائیل ایک قبطی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ جو قبطی کسے بولتی؟ فرعون کے لشکر کو، فرعون کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، جو فرعون کو خدا مانتے ہیں، فرعون کو رب مانتے ہیں، انہوں قبطی۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والے، اللہ کو اللہ ماننے۔ ایک بنی اسرائیل ایک قبطی کے بیچ میں جھگڑا چل رہا، وہ قبطی کو پکڑنے کو، وہ بنی اسرائیل کو پکڑنے کو قبطی مار رہا، فرعون کا سپاہی ایک بنی اسرائیل کو مار رہا۔ وہ بنی اسرائیل پکاریا، اے موسیٰ کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ میری مدد کرو، یہ دیکھو یہ قبطی مجھے کیسا پکڑ کے مار رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، اسے پکڑے، ایک کیچک رکھ کو پنچ دیے، گھونسا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نیت بھی نہیں تھی اسے مارنے کی، موسیٰ علیہ السلام کا مار اتنا پاورفل تھا، ایک کیچک گھونسے میں اس کا کام پورا دا اینڈ ہو گیا، مر گیا بیچارہ۔ اب مرتے ہی موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، کیا کرنا میں تو مارنا نہیں چاہتا تھا، کیچک مار میں مر کو گیا نا انہیں، کیسا کرنا؟ ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام۔ پھر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، یہ 16 نمبر آیت، قال ربی، کہتے ہیں اے میرے رب، قال ربی انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، انجانے میں قتل ہو گیا، میں جان بوجھ کر قتل کرنا کا تو نہیں ماریا، انجانے میں قتل ہو گیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، ہم نے موسیٰ کو معاف کر دیا، انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ وہ بڑا بخشنے رحم کرنے والا۔ اس آیت سے عبرت کیا ملتی؟ تمہارے سے بھی جانے انجانے میں کوئی تو غلطی ہو گئی تو گھبرانا نہیں، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ بے شک معاف کرتا، بے شک معاف کرتا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، باہر نہیں نکل رہے، باہر نکلے تو اب کیسا، اب ڈر رہے ہیں۔ خیر کو وہ جھگڑا ہو گیا، دوسرے دن دیکھے یہ بنی اسرائیل اور ایک قبطی کے ساتھ لڑنے کھڑا۔ موسیٰ علیہ السلام جاتے جاتے بولے اے موسیٰ، کیا جی مجھے بچاتے نہیں کیا جی؟ میں تمہارے اوپر کلمہ پڑھا سوالا، اللہ پہ ایمان لایا سوالا، اے دیکھو اور ایک اللہ آج پکڑ کے مار رہا مجھے، بچاؤ آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھے انہیں چرا پکا فتنہ خور، روزانہ جھگڑے کرتا رہتا، کن کو ملے ان کو چھڑ لیتا رہتا، انہیں چرا پکا فتنے خور۔
اب کل کیا کرے تھے, سیدھا خپتی کو جا پکڑے تھے موسیٰ علیہ السلام, کھینچ کو 21 چک دیے تھے. آج کیا کرے, انہیں چرے فتنے کی جڑ کا تو سیدھا اسے پکڑنے گئے. اسے کیسا پکڑنے گئے کہ ڈر گیا انہیں. اے موسیٰ کیا جی تمہیں ویسا مارتی کیا, کل 21 چک دیکھو اسے مرنے مار ڈالے تھے نا, منجے ویسا مارنے بیٹھی گیا تمہیں کیا. اب انہیں بولنا تھا, سامنے والا سن لیا. ہو کل ہمارا آدمی 21 چک مار کو لٹک کو گٹک ہو گیا نا, موسیٰ علیہ السلام مصر گھوسا مارے سو ایسا کیا. اب اسے پکڑے خالی مارنے کو واسطے, ہر دن لڑائی کرتے رہتا تو, ہر دن جھگڑے کر منجے بلاتا, تجھے دے تم ٹھہرے پکڑے کبھی مار رہی, اے منجے ویسا مارتی کیا جی, کل 21 چک مار مار مرنے ماری نا ویسا مارتی کیا. کت بولے میں انہیں سامنے وہ کھڑیاس والا سنیا, ہر بھاگ کو جا چھوڑیا. اے ان کا ایک مار مارے مر کو جاتی کیا, نکو رے وہاں کھڑنے کاش نکو گا تو بھاگ کو گیا. جا کو فرعون کو بولیا. فرعون کو کیا بولیا, کل جو ہمارا آدمی مریا تھا کون مارے کی, کون کیسا مریا کی, یہ تشویش میں تھے نا, آج اس کا راز معلوم ہوا, موسیٰ اسے مارے. اب موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر نکل پڑے. کئی سالوں کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کر کے اور مہر میں 32 سال بکریاں چرا کے پھر اس کے بعد آئے. دنیا میں ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نبوت دینے سے پہلے بکریاں چرانے کی ٹریننگ دیا. ہمارے نبی بولتے ہیں دنیا میں ایسا کوئی نبی نہیں آیا جس کو اللہ بکریاں چرانے کی ٹریننگ نہیں دیا. میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا. بکریاں چرانے میں کیا حکمت, بہت بڑی حکمت. اگر تمہارے کوسے تو آدمی کو بی پی زیادہ ہے, غصہ بہت جلدی آتا اور غصے کو کنٹرول نہیں کرتا, ویسے آدمی کو بکری چرانے بھیجو 1 مہینہ, اس کا بی پی کہاں لیول کو آنا پوری لیول کو آ جاتی. بکریاں چرانا کا تو کیا سمجھیں تمہیں, بکریاں ایک ایسی مخلوق اللہ کی, اسے ہانکو تمہیں, ایک 50 بکریاں لے کو جنگل کو چلو, بکریاں کے ہنکیاں کو کہاں ہریالی دکھتی وہاں منہ کھانے کے واسطے منہ ڈالنے چلے آتی. بکری کو یہ معلوم نہیں یہ تلنگانہ کا پھلیاں کا کھیت, وہ مسلمانہ کا یہ اس کا دھان کا کھیت, یہ فلاں کا کھیت, یہاں منہ نہیں ڈالنا, یہاں ڈالے تو مالک ہم نہ پکڑے مارتا. بکریاں کیا ابھی معلوم نہیں, ان کو ہرے پتے کہاں دکھتی منہ کھانے چلے جاتی. اب گئے, انہیں کیا کرنا ہو, بکریاں چرانے والا, آما ادھر کھانا, آما ادھر, آما ادھر کھانا, مارتا دیکھو نہیں, ادھر آ, سمجھا کو بلا لے کھانا, چپ چاپ بلا لے کھانا, اش کو تو بول کو ہانک کو بلا لے کھانا. انہیں کیا کرتا, شروع میں ایک بار ہانکتا, ادھر سے اور ایک بکری بھاگتی, اسے ہانکتا, انہیں پھر بھاگ کو جاتی آئیس والی, اسے جا کو پھر ہانک لے کھاتا, ادھر پھر انہیں بھاگتی. کہتے بار مارنا رہی سے سن رہیش نہیں, رکھ کو ایک جاتا بھیڑ کا تو لکڑی لے, اس کی تانگڑی اتنی نازک رہتی, جیسے ہی مارتا تانگڑی ٹوٹ لگ جاتی, مطلب چلنے کے قابل نہیں رہتی بکری. اب بکری وہاں گر کو بیٹھ جاتی. اب اسے کیا تو وہاں چھوڑ کا آیا, یہاں اونر پکڑے پوچھتا میری بکری کہاں چھوڑ کا آیا, بات تو ہوگا تو کیا کرتا, گردن میں ڈال لے کو, ڈھولے کو, جنگل سے گھر تک لے لے کا آتا, ڈھولے مارے رہتا نا پنشمنٹ, ڈھولے کو گردن میں اٹھا لے کو آتا بکری کو. 1 دن اٹھا لے کا آتا, 2 دن اٹھا لے کا آتا, 3 دن, انہیں 100 بار بھاگ کو گئے تو بھی صبر کرنے کا پورا پی لے کو, غصہ کرنے کا برداشت کر لے کو, مار سکتا نہیں ماں, چپ کے آما ایسے کر کو مجھے ستاک جان کھانا, ماں آما ادھر, آما ماریا تو اسے پنشمنٹ, ڈھولے نا گھر کو آنا, کہاں سے, یہاں 4 قدم سے ہمیں 4 کلومیٹر جنگل میں سے ڈھولے کا آنا. 1 بار 2 بار 4 بار ڈھولے کا رہتا, وہ سزا ملے رہتی. اس کے بعد کتنے بار تو غلطیاں کریں دے, صبر نہیں تو اس کی بیچ راستے میں خبر, ایسا ہوتی نہ کا تو بول کو صبر, دنیا کا صبر. جتنے بھی بکریاں چرانے والے ہیں دنیا کا صبر, یہ صبر کی ٹریننگ دینے کے بعد اللہ نبوت عطا کرتا. قوم والے سے کیسا تمہیں پیش آنا, قوم والے تمہارے سے بدتمیزی کرے تو کیسا صبر کرنا, تم نہ گالیاں دیے تو بھی اس کے جواب میں کیسا دعا دینا, تم نہ کون تو پکڑے ماریا تو بھی اس کے لیے کیسا صبر کرنا, یہ پوری ٹریننگ اللہ بکریاں چرانے والے کو دیتا. ہمارے نبی بھی بکریاں چراتے, موسیٰ علیہ السلام بھی بکریاں چرائے. خیر, اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتا ہے سورہ قصص میں, 81 نمبر آیت میں, 80 پر 1 نمبر آیت میں,
سورہ قصص کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخسفنا به وبداره الارض. ہم نے زمین کے نیچے اس کو، اس کے گھر کو زمین کے پرتوں میں ہم نے اسے دھسا دیا. فما کان له من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ. کوئی جماعت ایسی نہیں تھی اللہ کے سوا اس کی مدد کر سکے. وما کان من المنتصرین. نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا. کس کے بارے میں بول رہا اللہ؟ یہ قارون کے بارے میں بول رہا اللہ تعالیٰ. قارون کے بارے میں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قارون جسے اتنے خزانے اللہ دیا تھا، تفسیر ابن کثیر میں اس کے بارے میں لکھ کر ہے، اس کے خزانے کے چابیاں 40 اونٹوں پر لاد کو لگ جاتا تھا انہیں. خالی چابیاں، خزانہ نمے، ایک ایک چابی کو بڑا بڑا صندوق، ایسے چابیاں 40 اونٹوں پر خالی چابیاں. اب خزانے کتنے نہیں تھے دنیا میں، اس کے جیسا خزانہ اللہ کسی بھی نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کیا بولتے تھے؟ اے قارون، یہ جو دولت ہے نا جس پر تو چادر زمین پر لڑاتے ہوئے، سینہ تانتے ہوئے اینٹلے اکڑنے کو جا رہا، اے قارون اس دولت میں یہ تیری اکیلے کی نہیں. جب بھی اللہ کسی کو دولت دیتا، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسافروں کا، محتاجوں کا حق اللہ اس دولت میں رکھے رہتا. اے قارون اس دولت پہ اتنا نہ اکڑ، اس میں غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کے حقوق ہیں. اے قارون غریبوں کے حقوق ادا کیا کر، غریبوں کو خیر خیرات کیا کر. قارون کیا بولیا؟ جاؤ جی، دیتا نہیں، جاؤ جی، میں کمایا سو یہ میرے علم سے، میری ہنر سے، میری عقل سے میں حاصل کرا سو یہ دولت میری، تیری بھی نہیں، تیرے رب کی بھی نہیں. میں تجھے بھی دیتا نہیں، تیرے اللہ کو بھی دیتا نہیں. کیا کرتا کر لے جا، کوسے غریباں کو دیتا نہیں، میرا یہ، میں اس لے جانے کا. ایسا تکبر سے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ کیا کریا؟ تکبر سے چادر نیچے لڑا لے جا رہا تھا. ایک تو غریبوں کو حق نہیں دیا، دوسرا نبی کی بات کا انکار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین کے اندر، زمین پھاڑ کو اس کے خزانوں سمیت اسے زمین میں دھنسا دیا. بخاری کی حدیث میں نبی کہتے ہیں پہلے کے زمانے میں ایک آدمی چادر تکبری سے زمین پر لڑائے جا رہا تھا. ایک نبی نے ان کو سمجھایا، نہیں مانا. اللہ تعالیٰ اسے اس زمانے میں زمین میں دھنسا دیا. آج تک وہ خبر میں دھس رہا ہے، قیامت کی صبح تک وہ دھستا ہی رہے گا. یہ عبرت ہے آج کے نوجوانوں کو. پینٹاں، پیجامے ٹخنے سے نیچے لٹکانے والوں کے لیے عبرت ہے. یہ کتنے بار بولے تو بھی نہیں سنتے. نماز میں آئے تو اوپر کر لیتی، نماز پڑھتے ہی نیچے کر لیتے. اللہ کے نبی کیا بولے؟ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانب متوجہ بھی نہیں کرے گا، توجہ بھی اللہ نہیں کرے گا. گناہوں سے پاک نہیں، اللہ رحم نہیں، نظر کرم نہیں. کون؟ المسبلو، ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. والمنانو، احسان کر کے جتانے والا. اور تیسرا جھوٹی قسم کھا کر تجارت کرنے والا. اللہ کی قسم بھائی منجے چیز اتنے میں نہیں پڑی بھائی، حالانکہ اسے وہ چیز وتے میں پڑے رہتی. یہ 100 روپے میں منجے دیو بھائی، اللہ کی قسم منجس نہیں پڑا بھائی 100 روپے میں کہاں سے دیوں تم نا. حقیقت میں اسے 80 روپے پڑے رہتا. سامنے والے کنے زیادہ نفع کھانے کے واسطے اللہ کی قسم کا جھوٹ سہارا لیتا، قسم اللہ کی کھاتا. سامنے والا یقین کر لیتا، ارے اللہ کی قسم کھا کو بول رہا، بولے ہون دے لے بھائی، جب تم نا 100 روپے پڑا تو 120 کو تو بھی دیو لیو. جھوٹی قسم کا سہارا لے کو 20 روپے نفع کمانے کا 40 روپے کمایا. اللہ بولتا ایسے لوگوں کو قیامت کے دن گناہوں سے پاک بھی نہیں کروں گا، ان کو میں نظر کرم بھی نہیں کروں گا. المسبل کون؟ ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانے والا. آج کل کے نوجوانوں کے کپڑے اتنے خراب، آدھے ایڑی کے نیچے پھٹ کو چیندیاں ہو گئے رہتی، باس مارتے رہتی. اسٹائل کہتے خالی وطاچنے میں پوری پینٹ اوپر سے نیچے پھٹے رہتی. یہاں رانا کنے سے ذرا، گڑگے کنے ذرا، یہاں پیچھے اڈلیاں کنے ذرا، کانگاں کی پھٹے رہتی. کیا بھائی ویسا پہنے؟ اسٹائل. دس از اے نیو اسٹائل، فارینر اسٹائل. یہ فارین سے آیا سو کلچر.
आगे फटे रहता, पीछे फटे रहता, क्या भाई स्टाइल, दिस इज ए स्टाइल, सुड़गाड़ का स्टाइल तेरा। और कैसे पैंटा पहनने का था, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उन्हें क्या तो भी रुकू में गया, पीछे वाला हंकिया पर पट्टी भरने को हल्लो हमदा गए सर का सच देख जाना, कहीं को पूरा आधा कंबर नीचे उतर गई थी पैंट, ऐसे सुड़गाड़ के पैंट है ये कपड़े बोलती क्या जी तुम्हारी, स्टाइल कहते स्टाइल। अल्लाह अकबर, अल्लाह जहन्नम के अंदर जब उतारेंगा तुम ना, वहां मारो कहते स्टाइल। नीचे देखें ऐसा, ऊपर देखें वैसा, ऊपर वो मैं बोलियो ना, आजू बाजू हांडा, ऊपर चारे का बिंडा, कटिंग माशाल्लाह ऐसा कर ले कहा था। कोसा तो जंगली सुअर जंगल से गाँव में भाग काया का ना, जंगली सुअर की पीठ देखी तुम्हें, अकड़ ले खड़े रहती बाला, हूँ अकड़ा ले को ऊपर ही चते चुप्पा रख ले को, आजू बाजू ऐसा छिल्ले रहता, यूं अंगली से मारे तो तांबे का हांडा टंग टंग का आवाज आना, वत्ते पुरते छिल्ले रहता पूरा आजू बाजू का, ऊपर देखे इंटे सो बाला रख ले खाता। अस्तगफिरुल्लाह, ऊपर का सूरत यूं, नीचे का फटे सु यूं। अल्लाह अकबर, कई चीज होना, ये कई चीज तुम ना होना। और टखने से नीचे कपड़े लटकाने वालों, अल्लाह की नजरे करम नहीं, अल्लाह की लानत उतरेंगी तुम्हारे ऊपर। अल्लाह के नबी बयान फरमाते, अल्लाह की लानत उन मर्दों पे जो मर्द होकर औरतों जैसे कपड़े पहनते, अल्लाह की लानत उन औरतों पे जो औरतें होकर मर्दों के कपड़े पहनते। आज जाकर देखो कॉलेज के कल्चर में, हमारी बेटियां, हमारी बहनें जींस पैंट टी शर्ट, जबकि उनके लिए जायज नहीं है ऐसे कपड़े पहनना। जींस पैंट टी शर्ट मर्दों जैसे कपड़े औरतें पहनती, औरतों जैसे कपड़े मर्दबाने पहनती। मर्दबाने के कपड़े छोटे हो गए, बिल्कुल छोटे हो गए। शर्टा आते 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 स्टाइला करते, बिल्कुल छोटे छोटे शर्टा, बिल्कुल टाइट शर्टा, छोटे छोटे शर्टा, चोली सर के शर्टा, और पैंटा चुमटी गोते पैंटा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, ये इस्लामी लिबास नहीं है जी, इस्लामी लिबास नहीं है जी। टखने से नीचे जो औरत टखने से ऊपर कपड़ा पहनेगी, जो मर्द टखने से नीचे कपड़ा पहनेगा, अल्लाह की गजब इस पर उतरेगी, अल्लाह की गजब उतरती। टखने से नीचे कपड़ा मर्द बना नहीं पहनना, अगर पहने अल्लाह वत्ता हिस्सा उठा जहन्नम में डाल डालता। अल्लाह का वास्ता देकर बोलता हूं, कोई मर्द बाने स्टाइला मारने के शक्ल में टखने से नीचे कपड़ा नहीं पहनो। ये फॉरिनर के स्टाइल में फटे सो कपड़े हरगिज हरगिज नक को पहनो, अल्लाह की लानत उतरती है ऐसे कपड़ों पे, ऐसे कपड़ों पे अल्लाह की लानत उतरती। किसी औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो टखने से ऊपर वाला कपड़ा पहने, किसी मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो टखने से नीचे वाला कपड़ा पहने। अल्लाह हम सबको नेक हिदायत अता फरमाए। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला 80 पर 4 नंबर आयत में फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मन जाअ बिल हसना फलहु खैरुम मिनहा व मन जाअ बिस सय्यिआ फला युजज़ल लज़ीना अमिलु सय्यिआति इल्ला मा कानू यअमलून। जो आदमी अच्छे काम करेगा, जो आदमी नेकी के काम करेगा, बेहतरीन उसको उसका बदला दिया जाएगा, और जो कोई बुरा करेगा उसको उतना ही मिलेगा जितना उसने बुरा किया। अल्लज़ीना अमिलु सय्यात, जो बुरा किया रहेगा उतना ही उसे बदला दिया जाएगा। इल्ला मा कानू यअमलून। अल्लाह तबारक व तआला भलाई का बदला भलाई से, बुराई का बदला बुराई से। अब दुनिया में अगर कोई भलाई की बीज डालकर गया, मदरसा बनाया, मस्जिद बनाया, कोई नेकी का काम बनाया, कुआं खुदा दिया, दरख्त बना दिया, जितने लोग इस दरख्त से फायदा उठाएंगे, साया हासिल करके, फल हासिल करके, जितने लोग इस कुएं से पानी हासिल करेंगे, जितने लोग मस्जिदों मदरसे से दीन सीख कर सिखाएंगे, अमल करेंगे, बीज डालने वाले को, बुनियाद बनाने वाले को अल्लाह अजर देगा नहीं। एक आदमी फिल्म थिएटर बनाकर चले गया, एक आदमी शराब खाना बनाकर चलेगा, एक आदमी औरतों के क्लब, नाचने का क्लब, शराब खाना क्लब बनाकर चलेगा। जितने लोग शराब खाने में जाकर शराब पिएंगे, फिल्म थिएटर में जाकर पिक्चर देखेंगे, क्लब में जाकर औरतों से लड़कियों से जिना करेंगे, वो बुनियाद डाले वाले को अल्लाह अजर दे, गुनाह देते, उसका बदला देते। इसीलिए जब तक दुनिया में है, नेकी के काम करके जाओ, नेकी की बुनियाद डाल के जाओ, बुराई के मामले में हाथ भी नक को लगाओ, साथ भी नक को दो। आगे अल्लाह सूरह अनकबूत, अनकबूत के माने स्पाइडर, स्पाइडर मकड़ी। अल्लाह ताला इस सूर्य का नाम सूर्य अनकबूत क्यों रखा? इस सूर्य में, इस पारे में अल्लाह तबारक व तआला
ایک آیت رکھا ہے. اللہ کہتا ہے 41 نمبر کی آیت, 41 نمبر کی آیت, مثل الذین, ان لوگوں کی مثال, مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء, اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارنے والے, غیروں سے مدد مانگنے والے, غیروں کی مثال کمثل العنکبوت, مکڑی کے جیسی ہے. اتخذت بیتا, یہ مکڑی اپنا گھر بناتی. وَإِنَّ أَحْوَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ, اللہ بولتا دنیا کے تمام کیڑے مکوڑوں میں سب سے کمزور مکڑی کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, اگر تم نہ عقل ہے. اللہ کے سوا جن کو تمہیں دنیا میں پکار رہی, ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی. اتنے کمزور انہوں, اتنے کمزور. مکڑی کا جالا پھونک مارے تو پھٹ جاتا, پھونک مارے تو پھٹ جاتا. اللہ اپنے مقابلے میں اللہ کے ماں سوا مورتیاں رندے, یہ پیران رندے, بابا رندے, کون تو بھی رندے, اللہ کے ماں سوا جن کو تمہیں مشکل کشا سمجھ کو پکارتی, جو بھی ہے, چاہے بت ہو, مورتی ہو, معبودان باطلہ ہو, سارے XYZ اس میں آ گئے, ان کی مثال مکڑی کے جالے جیسی. اللہ جتنا پاورفل ہے وہ لوگ اتنے کمزور ہیں. مکڑی کے جالا سارے گھروں میں, مخلوق کے سارے گھروں میں سب سے کمزور مکڑی کا جالا. وہ مکڑی کے جالے جیسے انہوں, اللہ کے مقابلے میں وہ اتنے کمزور انہوں. تم نہ کہیں کو عقل نہیں بولتا اللہ. اسی لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا. اس کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ہم ان کو چھوڑ دیں گے اگر یہ کہیں ہم ایمان لے کر آئے, ابھی آزمائے نہیں گئے. اللہ تعالیٰ بولتا ابھی آزمائے نہیں گئے, کیا یہ لوگ ایسا سمجھ لی ہمیں ایمان لائے یتا بولے تو اللہ جنت دے ڈالتا. ہمیں اہل حدیث, ہمارے بابا اہل حدیث, ہمیں بھی اہل حدیث, خالی یتا بولے تو اللہ جنت دے ڈالتا. ہمیں مسلمانہ, ہمیں مومنہ, ہمیں سنیا, ہمیں فلاں, خالی منہ سے یتا بولے تو اللہ جنت دیتا, سمجھی نہیں. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, ابھی آزمائش کے چکی میں ڈال کر پیسے نہیں گئے, آزمائش کی دنیا میں ڈال کر ابھی آزمائی نہیں گئے. اللہ بولتا جب تک ہم آزمائیں گے نہیں کسی کو جنت فری میں دیں گے نہیں. آزمائش آزمائے گا. صحابہ کو آزمایا اللہ تعالیٰ, کیسے آزمائش. حضرت عمار, ان کے ابا یاسر, ان کی ماں سمیہ, اسلام قبول کرے. ابو جہل عمار و یاسر کو کھجور کے 2 تنوں سے باندھ دیا, مار کر پیٹ کی حالت بے حالت کر کے خون رسنے لگا. سمیہ رضی اللہ عنہا کو نیزے سے مار کر شہید کر دیا. اللہ کے نبی کہتے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے آل یاسر صبر کرنا, تم جیسوں کے لیے اللہ جنت کا وعدہ کیا. زنیرہ ملک شام کی لونڈی آتی ہیں مکے میں اسلام قبول کرتی ہیں. ان پر ابو جہل ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے, ان کی آنکھیں میں لوہے کے سلاخ گرم کر کے کھسڑ کے آنکھیں پھوڑ دیتا. لوگ بولتے ہیں زنیرہ تو لات منات حبل کو چھوڑی, ہمارے بھگوان آتے رہے آنکھیں پھوڑ ڈالے. رات بھر اٹھ کو دعا کرتی زنیرہ, اللہ مجھے معلوم تیرے امتحان میں میرے آنکھ آ گئی, تیرے آزمائش میں میرے آنکھ آ گئی. یہ دشمنہ بول رہی لات منات حبل میرے آنکھیں لی. اللہ ان کو بتا, اللہ کیا لات منات حبل نے میرے آنکھ لیا یا تیری قدرت سے, تیری آزمائش سے میرے آنکھ آ گئی. اے اللہ میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, میں تجھ سے مانگنا چاہ رہا ہوں, تو میرے آنکھیں دوبارہ بنا دے تاکہ ان ظالموں کو میں بتا سکوں, بول سکوں جو تمہارے بھگوانوں نے لیے تھے اللہ نے مجھے دیے. میرے اللہ نے یہ آنکھیں آزمائش میں لیے تھے, میرے اللہ نے دیے. کسی بھگوان نے, کسی لات منات حبل نے میری آنکھوں کو نہیں نقصان پہنچایا. میں ان کو نمونہ بن کر بتانا چاہتا ہوں اللہ. اللہ ان کی دعا قبول کیا. زنیرہ کی پھٹی ہوئی آنکھیں دوبارہ بنایا, دوبارہ بینائی دیا. نابینا زنیرہ بینا والی ہو گئی. مکے کے لوگ حیران پریشان ہو گئے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے والے سولی پر چڑھا دیے, مار کر ان کو تیروں سے مارا گیا. سولی خبیب کو کہتے ہیں تمہارے دل میں یہ خیال آ رہا ہوں گا یہ کوسے نبی کا کلمہ پڑھ کو اسی جگہ کو پھنس گیا, بھئی میں
کاش میری جگہ نبی کو لوگ مارتے تو کتنا اچھا ہوتا. خبیب کیا بولے؟ ظالموں، میری جان لینے کے بدلے میرے نبی مطہر کے پیر میں کانٹا چبانے کا آفر میرے سامنے رکھے تو بھی میں بولوں گا میرے نبی مقدس کے پیر میں کانٹا بھی نہ کو چباؤ، اس کے بدلے میں میری جان قربان کرنے میں تیار ہوں. میری جان دے ڈالوں گا، میرے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبنے نہیں دوں گا. بول قربان ہو گئے، انہوں قربان ہو گئے. بلال، حبشہ کا غلام بلال جب آئے اسلام میں قبول کرے، امیہ بن خلف ان کا مالک ان کو پیروں میں رسی باندھ کر چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں دے ڈالتا تھا. چھوٹے بچے تپتی ہوئی عربستان کی ریت میں بلال کو گھسیٹتے تھے اور بڑے بڑے پتھر ان کے سینے پر رکھ کر پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا اور بولتا تھا بتوں کو لے کے، امیہ بن خلف، اے بلال تو ایک اللہ کو چھوڑ دے، ایک اللہ کا نعرہ چھوڑ دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. بلال بولتے تھے جسم سے جان جا سکتی ہے لیکن میرے دل سے اللہ کا ایمان نہیں جا سکتا. احد احد احد، ایک ایک ایک، اللہ ایک، اللہ ایک، اللہ ایک کا نعرہ لگا. کون؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی. حضرت خباب بن عرد ان کا مالک ان کو آگ کے بڑے بڑے ڈلے گرم گرم کر کے ان کے کپڑے اتار کے ننگی پیٹھ گرم ڈلوں پر لٹا دیتا تھا اور سینے پر پیر رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا تاکہ ہلے نہ، ہل کر آگ سے کھسے نہیں، یہ بول کر سینے پر پیر رکھ کر کھڑ جاتا. چیخ مارتے تھے خباب بن عرد، جل جل کر پیٹ، چمڑی جل کے، چربی پگھل کے آگ کے ڈلے بجھ جاتے. چیخا مار مار کے خباب بن عرد بے ہوش ہو جاتے. ظالم سینے پر سے پیر نہیں ہٹاتا تھا. آ کر بولے اے اللہ کے نبی دعا کیجیے، اے دیکھو ہماری کیسی حالت ہو گئی، دشمن جیسے زخم سکتی پھر گرم انگاروں پر حملہ سلاتا، بہت زیادہ ہو رہا، برداشت کے باہر تکلیف ہو رہی، دعا کرو اللہ ظالموں سے چھٹکارا دلائے، کہیں ہجرت کرنے کا اللہ ہم نہ موقع دے دے. اے جاؤ جی صبر کرو، تمہارے سے پہلے والوں کے ساتھ اس سے بھی برا ہوا، انہوں صبر کرے، تمہیں کہیں کچھ صبر نہیں کر رہے، صبر کرو جاؤ. بولے اللہ کے نبی تم سے پہلے اگر کسی اللہ کے بندے کو دربار میں بادشاہ پکڑتا، سر پر آرا رکھ کر ہاتھ پیر سپاہیوں کو پکڑنے لگا کے سر سے جسم کے آرے سے کاٹ کے اس انسان کے 2 ٹکڑے کر دیتا، لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتا، جان چھوڑ کر شہید ہو جاتا. تم سے پہلے اگر کوئی ایمان لاتا، بادشاہ بھری دربار میں کھڑا کر کے کپڑے نکال کے لوہے کی کنگیاں مار مار کے جسم سے تکا الگ بوٹی الگ کر دیتا، وہ اللہ کا بندہ کھڑے کھڑے جام شہادت نوش کر لیتا، اللہ کے ایمان کو اسلام کو نہیں چھوڑتا. جاؤ جی خباب صبر کرو جی، اللہ تم نے اس کا بہترین بدلہ دیتا. اللہ اکبر. اسے بولتی ہیں آزمائشہ. ہم نہ کیا جی ہوا، ہمیں کیا جی کرے، ہم نہ صحابہ کے قربانیوں میں، صحابہ کی آزمائشوں میں ایک تنکے کے وقت بھی کیا بھی ہوا نہیں ہمارے ساتھ، پھر بھی اسلام کو نہیں چلتے، ہمیں سچ نہیں بولتے، حلال کما کو نہیں کھاتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اسلام نہیں ہمارے اندر. اسلام کہاں ہے؟ قرآن میں ہے، حدیث میں، مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے. اسلام فری میں ملا نا، اسی لیے قدر نہیں. صحابہ قبول کرے تھے اسلام، اسلام ایکسپٹ کرے تھے، اللہ تحفے کی شکل میں دیا تھا ان کو، قدر کرتے تھے، اسلام کی عمل کرتے تھے صحابہ. ہم نا اماں مسلمان بابا مسلمان، ہمیں بھی مسلمان فری میں ملا نہیں، اسی لیے قدر نہیں ہمارے پاس اسلام کی. اللہ کے واسطے قدر کرو، مذہب اسلام کی قدر کرو، مسلمان بنو، پکے مومن بنو، نمازی بنو، سچے بنو، امانت دار بنو، اللہ کے معاملے میں خیانت نہ کرو، نبی اللہ کی توحید میں شرک نہ کرو، نبی کی رسالت میں کفر نہ کرو، اللہ کے دین کی قدر کرو. اسے بولتی ہیں آزمائش. اللہ بولتا جب تک ہم آزمائیں گے نہیں تم کو فری میں جنت دیں گے نہیں. صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ آزمائش کیا چیز ہے؟ نبی فرماتے ہیں آزمائش اللہ عز و جل سے قریب ہونے کی چیز. سب سے کٹھن آزمائش نبیوں کی ہوتی، اس کے بعد جس کا ایمان جتنا مضبوط رہتا اللہ وقت آزمائشوں سے 2-4 کرتا. آج ہمیں بیمار ہو گئے، ہمارے اماں بیمار، ہمارے بچے بیمار، ہمارا بزنس ٹھپ پڑ رہا، ہمارے کھیت میں بارش نہیں ہوئی، فصل نہیں ہوگی. یہ سب آزمائشیں ہیں. صبر کرنا، نماز پڑھنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، یہ سب آزمائشیں ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کے بارے میں، فرعون حامان کے بارے میں فرما رہا، اور
सूर्य अनकबूत की 8 नंबर आयत में अल्लाह बोलता है ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना, हमने इंसान को वसीयत किया अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। वइन जाहदाका लितुशरिक बिही मा लैसा लका बिही इल्म, अगर तेरे माँ बाप बोले शिरक कर बेटे, दरगाह को चल बेटे, उर्स कर बेटे, 11वीं कर बेटे, ये कर बेटे, हरगिज नहीं सुनना। अगर माँ बाप कहें बुतों की पूजा कर बेटे, अल्लाह की जात में कुफ्र कर बेटे, हरगिज नहीं सुनना। अल्लाह बोलता माँ बाप की सुनो, लेकिन कुफ्र और शिरक के मामले में माँ बाप की भी न सुनो। फला तुतिअहुमा, ऐसे मामले में तुम्हारे माँ बाप की इताअत तुम्हारे पर वाजिब नहीं। इलैया मर्जिउकुम, अल्लाह ताला कहता है कि बेशक ऐसे मामलात में तुम्हारे वालिदैन की इताअत तुम्हारे पर वाजिब नहीं। अल्लाह के नबी हदीस में कहते हैं कि बेशक किसी भी दुनिया में माँ बाप हो, उस्ताद हो, कोई भी हो, ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी भी मखलूक की इताअत तुम्हारे पर वाजिब नहीं। कैसे सहाबा इकराम अपने आजमाइशों से दो चार हुए इस आयत की शक्ल में, किन किन सहाबा के वालिदैन ने इस्लाम कबूल नहीं किया और कैसे उन्होंने काफिर थे, बाद में इस्लाम में आए। 2 सहाबा इंशाअल्लाह कल उनकी सीरत आपके सामने पेश की जाएगी। अल्लाह से दुआ है जितनी भी हक़ और सच बातें आपके सामने मैं रखता हूँ वो सब अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह की मदद से मैं पेश करता हूँ। जितनी हक़ और सच बातें अल्लाह की तौफीक से मैं बयान करता हूँ। अगर जाने अनजाने में उजलत लिसानी में कोई गलती होती है तो या तो मेरी तरफ से होती है या शैतान की तरफ से होती है। अगर मुझे पता चले ये बात मैंने गलत कही है तो उन बातों से मैं रुजू भी कर लेता हूँ, ये बात गलत थी, ये बात सही थी, मैं अपनी बातों से रुजू भी कर लेता। एक बात मैंने कहा था खुतबा जुमा में पहले कि अगर कोई शख्स रोज़ा तोड़ने की नीयत कर रहा, क्या जी अभी तक टाइम नहीं हो रहा, कब रोज़े का टाइम आता कि मैं तोड़ डालता हूँ, मैं नहीं रखता, मुझे नहीं रखना, ऐसा नीयत कराया तो भी रोज़ा टूट जाता बोला था। मैं इस बात पर तहकीक किया, ये बात गलत है, ये बात गलत है। रोज़ा तोड़ने की नीयत करे तो भी रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा तोड़ने की नीयत करे तो भी रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला इस उम्मत पर चंद मेहरबानियाँ कर्या, उन मेहरबानियों में से एक मेहरबानी ये, कोई मर्द बना किसी हीरोनी को देखता, गले की किसी भी औरत को देख को तमन्ना करता मैं इसके साथ जिना करना, जिना करना, जिना, उन्हें कितना भी बुरा इरादा करेंगे अल्लाह उसे बुराई नहीं लिखता। मैं रोज़ा तोड़ना, रोज़ा तोड़ना, रोज़ा, अल्लाह ताला रोज़ा तोड़ने का गुनाह नहीं लिखता। कब तक? जब तक उन्हें अमल नहीं करता। मैं इस औरत के साथ जिना करना, मैं फलां फिल्म को रिलीज़ हो कर ही उसका ट्रेलर देख रहा हूँ, बहुत एक्शन मूवी है, मैं जाक फिल्म देखना, इन्हें नियत कराया तो अल्लाह गुनाह नहीं लिखता। अगर उन्हें सही में जाको मूवी देखा तब अल्लाह वत्तास लिखता जता गुनाह करे, और जिना अगर उन्हें नियत के मुताबिक जाक कराया वत्तास लिखता जता करे। लेकिन खाली नियत करने से उसका रोज़ा भी नहीं टूटता, उसे क्या भी गुनाह भी नहीं होता। अल्लाह ताला हम तमाम को सही दीन को समझने, सही दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।